آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ محترم حضرات، آج کے اس مجلس حاضہ میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ محترم حضرات، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا عظیم کلام ہے جو سارے انسانیت کے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہی وہ کلام ہے جو بھٹکتے ہوئے راہیوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر جاتا ہے، ایمان والوں کو جنت کی بشارت سناتا ہے، کافروں اور باغیوں کو جہنم سے ڈراتا ہے، اپنے خالق سے ملا کر انسان کو انسان بناتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے کامیابی کا راستہ یہی قرآن دکھاتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے بے شمار فائدے ہیں جس کے برکتیں صرف دنیا ہی کے زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سے مضبوط رشتہ قبر کے مرحلے کو آسان کرتا ہے اور روز قیامت کے دن قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گی۔ القرآن یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ فرمان نبوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے زندگی کی کامیابی، ہمارے زندگی کی کامرانی، ہمارے زندگی کی سرخ و روحی اسی قرآن مجید سے جڑے ہوئی ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کے دونوں جہاں میں ہمیں بلند کرتا ہے اور کامیاب کرتا ہے۔ محترم حضرات، اس کے برکتیں صرف دنیا ہی کے زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بندے سے یہ سوال کیے جاتے ہیں، بندہ اگر اس کے جوابات نہیں دیتا تو اس کے قبر میں دردناک عذابات جاری کر دیتے ہیں۔ بندہ اگر اس کے جوابات دیتا ہے تو اس سے چوتھا سوال کیا جاتا، تجھے ان سوالوں کے جوابات کہاں سے معلوم ہوئے؟ بندہ کہتا ہے، میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اس کے برکتیں صرف ہمیں دنیا ہی کے زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے فضائلوں پر ذرا آپ غور کریں۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں میں افضل ہو گیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوئی وہ سید الانبیاء بن گئے، اور جس امت پر یہ قرآن نازل ہوئی وہ سارے امتوں پر افضل امت ہو گئی۔ یعنی جو بھی اس سے جڑے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے گی، اس کے قدم چومے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم صحابہ اکرام کے زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار ایمان افروز واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عباس بن بشر کا واقعہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے۔
لوٹتے وقت رات ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں پر آرام کریں گے۔ رات کے پہرے داری کی ذمہ داری کسی کو دینی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو دی، پہلے عباس بن بشر اور دوسرے عمار بن یاسر۔ ان دونوں صحابوں کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ رات بھر جاگ کر مسلمانوں کے پہرے داری کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور صحابہ اکرام بھی سو گئے۔ ان دونوں صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ آدھی رات میں جاگوں گا اور آدھی رات تم جاگنا۔ پہلے باری عباس بن بشر کی تھی اور عمار بن یاسر بھی جا کر سو گئے۔ عباس بن بشر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز میں وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے، بڑی لمبی وہ تلاوت کرنے لگے۔ پیچھے سے دشمنوں نے دیکھا کہ پیارے نبی بھی سو گئے اور صحابہ اکرام بھی سو گئے۔ وہ غلط منصوبے بنانے لگے کہ پیارے نبی کو بھی ختم کر دیا جائے اور صحابہ اکرام کو بھی ختم کر دیا جائے، ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ یہ غلط منصوبے بناتے ہوئے انہوں نے پہلا حملہ، پہلی تیر عباس بن بشر کے اوپر چلائی۔ عباس بن بشر جو کہ نماز میں مصروف تھے، تیر آتی ہے ان کے سینے میں لگتی ہے، سینے سے تیر کو نکالتے ہیں، اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں، اپنی قرآن کو جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا تیر دشمن چلاتا ہے، دوسرا تیر آ کر ان کے سینے میں لگتا ہے، سینے سے تیر کو نکالتے ہیں، اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں، اپنی قرآن کو جاری رکھتے ہیں۔ تیسرا تیر دشمن چلاتا ہے، تیسرا تیر بھی آ کر ان کے سینے میں لگتا ہے، سینے سے تیر کو نکالتے ہیں، اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں، اپنی قرآن کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی نماز کو ترک نہیں کرتے۔ حالت اتنی زیادہ نازک ہو چکی تھی کہ خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے ساتھی عمار بن یاسر کو وہ جگاتے ہیں۔ عمار بن یاسر پوچھتے ہیں، جب دشمن نے پہلی بار حملہ کیا تو کیوں مجھے نہیں جگایا؟ محترم حضرات، ان کا جواب ذرا غور سے سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز کو ختم کر دوں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد وہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے ذمہ داری دی، اس کا احساس اگر مجھے نہیں ہوتا تو میں اپنی جان کو قربان کر دیتا، پر اپنی نماز کو مختصر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ ایمان صحابہ اکرام کا تھا، وہ اپنی جان کو قربان کر دینا مناسب سمجھتے تھے، پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنی جان کو قربان کر دینا مناسب سمجھتے تھے، وہ نمازوں کو ترک کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی جان کو قربان کر دینا مناسب سمجھتے تھے، پر قرآن مجید کے تلاوت کو بند کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ایمان، یہ جستجو صحابہ اکرام کا تھا۔ ان کے ایمان کے حلاوت کے سامنے تیروں کا زخم بھی پھیکا پڑ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ایمان صحابہ اکرام کا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن تو ہوتی ہے، اس کو نکال کر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے باوجود مسلمانوں سے اس کا رشتہ بے حد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جو رشتہ، جو بندھن ہمارا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج ایک انسان قرآن بھی پڑھتا ہے تو اس کے زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے جینے کے سلیقے میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، اس کا دل بالکل نہیں پگھلتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، آج مسلم معاشرے کو دیکھ کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دعا بھی سکھائی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔
کہ اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، کہ یا رب العالمین تو قرآن مجید کو ہمارے سینے کا نور بنا دے، کہ یا رب العالمین تو قرآن مجید کو ہمارے زندگی کے مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، کہ یا رب العالمین تو قرآن مجید کو ہمارے رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان آخری ایام کو غنیمت جان کر قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ہمارے مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے غضب سے ڈریں۔ صحابہ اکرام کو دیکھیں، وہ اپنی جان کو قربان کر دینا مناسب سمجھتے تھے، پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، باری تعالیٰ تو ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ان ہمارے خطاؤں و لغزشوں سے اللہ تو درگزر فرمائے۔ یا رب العالمین، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔